الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے، اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ پیغمبر اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے اس کی مختصر شرح کر رہے ہیں، اور آج اس حدیث کو ہم پڑھیں گے۔ وہ حدیث نمبر 35 ہے جو اسلامی معاشرت کے اصول و آداب پر مبنی ہے اور بہت جامع حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مختصر اس کی وضاحت کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواہ مسلم۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ میں ڈالنے کے لیے بہاؤ نہ بڑھاؤ، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، کوئی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا اور نہ ہی اس سے حقیر سمجھتا ہے۔ تقوی یہاں ہے، اور آپ نے سینے کی طرف اشارہ فرمایا 3 بار، اور آپ نے سینے کی طرف اشارہ فرمایا 3 بار۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی اور اس کی دولت اور عزت بھی۔ اس سے امام مسلم نے روایت کیا۔ یہ حدیث بہت بڑی جامع حدیث ہے، اور اس حدیث میں پرامن اور مستحکم معاشرے کی تعمیر و ترقی کا تذکرہ ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ معاشرہ کے لیے معاشرہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اور اس حدیث میں ان بد اخلاقیوں سے بھی منع کیا گیا ہے جو سماج کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا تحاسدوا، باہم حسد نہ کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ حسد ایک بدترین اخلاقی مرض ہے، اسلام نے اس سے حرام قرار دیا ہے۔ اور حسد یہ ہے کہ انسان دوسرے پر اللہ کی نعمتوں کو ناپسند کرے، یا دوسرے پر اللہ کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرے کہ یہ نعمت جو اس کو اللہ تعالی نے دی ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو حسد سب سے برا فعل ہے کہ جس کا آپ اور ہم لوگ آج اکثر و بیشتر اس میں ملوث ہوتے ہیں، اور حسد کے بے شمار نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حاسد اللہ کے فیصلے سے ناراض رہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت محسود کو ملی ہے وہ اسے ضائع ہو جائے۔ اور اگر کوئی اپنے بھائی سے حسد کرتا ہے تو گویا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر اور اس کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایمان کے اندر بھی خلل ہے، اور ہمارے ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ ہم حسد کریں اور ہم اپنے دین اور ایمان اور اپنی نیکیوں کو ضائع کریں۔ اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حاسد اور محسود میں عداوت ہو جاتی ہے، کیونکہ عداوت و دشمنی حسد کا لازمی نتیجہ ہے، اور بسا اوقات اس پر زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے تنگ دلی اور فکر و غم کے اندر جو ہے
حاسد ملوث ہو جاتا ہے اور سمجھو کہ یہ اس کے لیے ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بیماری اور تکلیف کا باعث بنتی ہے، وہ سوچتا رہتا ہے کہ دوسرے کو یہ نعمت کیوں مل گئی۔ اسی طریقے سے حسد کرنا یہ یہود و نصارہ کی علامت ہے اور یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 109 ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اور اسی طریقے سے حسد کرنے سے یہود و نصارہ کی مشابہت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک روایت ہے، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو آدمی حسد کرے گا تو وہ سمجھو کہ یہود کی مشابہت کر رہا ہے یا نصارہ کی، تو وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حسد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بے ادبی بھی ہے، کیونکہ حاسد گویا اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ حسد ہی کی وجہ سے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور حسد ہی کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور حسد ہی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں کے اندر ڈالا، اور یہ ایک برا فعل ہے، اس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن رشک جائز ہے۔ رشک کیا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ نعمت جو فلاں آدمی کو ملی ہے یہ مجھے بھی ملے، اور یہ توقع نہ کرے کہ اس سے چھن جائے، اپنے لیے بھی امید رکھے اور اس کے لیے بھی دعا کرے کہ جو اس کو ملی ہے اچھی بات ہے۔ اور یہ دو چیزوں میں جائز ہے، ایک مال اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ایک کسی کو اللہ نے علم دیا ہے تو علم کے پھیلاؤ میں کوشش کرتا ہے کہ میں علم کو جو ہے وہ پھیلاؤں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جو ہے کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، باہم آپس میں آپ دھوکہ نہ کرو، جس کے لیے آپ نے فرمایا ولا تناجشوا۔ اور نجش حرام ہے۔ نجش یہ ہے کہ جو شخص کوئی سامان خریدنا نہیں چاہتا ہے لیکن وہ خریدار یا بائع میں سے کسی ایک کو فائدے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اس سامان کا بھاؤ بڑھا دے، اور اس کے حرام ہونے کی حکمت یہ ہے کہ یہ سراسر فریب اور دھوکہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے مسلمان سے بغض رکھنا حرام ہے، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بھائی بن کر رہو، اور بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرے اور بغض و نفرت اور عداوت نہ رکھے۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا ولا تدابروا، کہ مسلمان بھائی ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیریں، مسلمان کے آپس میں اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں۔ اور آپ علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کو برا سمجھا ہے۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو کسی کی طرف پیٹھ پھیر کر جو ہے وہ نہ بیٹھیں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ مسلمان کسی کی بیع کے اوپر بیع نہ کرے، یعنی کوئی آدمی بیع کر رہا ہے تو اس کے اوپر دوسرا آدمی بیع نہ کرے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 50 روپے میں کوئی سامان خریدتا ہے مثال کے طور پر، اور ایک دوسرا آدمی اس سے خریدار سے جا کر کہے کہ میں 40 روپے میں تمہیں یہی سامان دے دوں گا، یا 85 ہی روپے میں اس سے بہتر سامان آپ کو دے دوں گا، اور یہ بات جو ہے غلط ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ اور ایک دوسری مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک شخص کسی کے پاس جائے اور جس نے 50 روپے میں کوئی سامان بیچا ہو، اس سے جا کر کہے کہ میں تم سے یہ سامان 60 روپے میں خرید لوں گا، اور اس بنا پر بیچنے والا پہلے کے ساتھ معاملہ توڑ کر اس سے معاملہ کر لے۔ یہ دونوں صورتیں جو میں نے ذکر کی ہیں یہ دونوں حرام اور ناجائز ہیں، ایسا کرنا منع ہے۔ حدیث میں ان امور کو اپنانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں الفت و محبت رکھیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے۔ اور پھر آپ نے فرمایا 3 دفعہ آپ نے اس طرح اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی جو ہے وہ یہاں پر ہے، اور اللہ کے یہاں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ رتبے تقوی کی بنیاد پر متعین ہوتے ہیں، اس لیے کوئی آدمی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ ممکن ہے آپ دنیا میں کسی آدمی کو حقیر سمجھتے ہوں اور وہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بہت بڑا ہو۔ اور مسلمان کا اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا جان اور مال اور اس کی عزت و آبرو محترم ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے مسلمان پر حرام ہیں۔ اور آپ نے وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جیسے اس شہر مکہ میں اس مہینہ ذوالحجہ میں اور آج کے دن یوم النحر کی حرمت ہے، یہ حدیث ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی۔ تو اس لیے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چغل خوری نہ کرے، کسی کو عیب نہ دے، آپس میں بھائی بن کر رہیں، اتفاق اور محبت سے رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو۔ اور اسلام عقائد و عبادات اور اخلاق و معاملات کا مجموعہ ہے، اور وہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل و تعمیر کی خاطر ہر اچھے اخلاق کو پروان چڑھاتا ہے، اور ہر بد اخلاقی سے اسلام جنگ کرتا ہے۔ اس لیے اپنے معاشرے میں ایسی برائیوں سے دور رہنا چاہیے کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے جو ہیں وہ بربادی کا ذریعہ ہوں۔ ایک دوسرے کے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، کسی کو حقیر جو ہے وہ نہ سمجھا جائے، کسی کی بیع پر بیع نہ کی جائے، اور کسی کے ساتھ حسد نہ کیا جائے، اسی طریقے سے دھوکہ نہ کسی کے ساتھ کیا جائے، بغض و عداوت نہ رکھی جائے، اور ایک دوسرے مسلمان سے پیٹھ جو ہے وہ نہ پھیری جائے۔ یہ تمام مسائل اس حدیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔